حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ عام طور سے 5 چیزوں کی قربانی پیش کی جاتی ہیں۔ ایک مالی قربانی، ایک ہوتی ہے جسمانی قربانی، ایک ہوتی ہے ذہنی اور دماغی قربانی، ایک ہوتی ہے جانی قربانی، اور ایک ہوتی ہے خواہشات کی قربانی۔ یہ کل 5 قربانیاں ہیں جو عموماً پیش کی جاتی ہیں، اور صحابہ کرام نے ان 5 طرح کی قربانیاں اللہ کے دین کی خاطر پیش کی ہیں۔ حضرات، کیا صحابہ کرام نے مال کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کی؟ حضرات یاد کیجئے، غزوہ تبوک کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں، موسم بہت ہی گرم ہے، مئی جون کا مہینہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان اعلان کرتے ہیں کہ دشمن حملہ کرنے کی والا ہے، اے میرے صحابہ جنگ کے لیے نکلنا ہے۔ صحابہ کرام تیار ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ اس وقت مال کی کمی ہے، جنگی سامان کی کمی ہے، زیادہ سفر کی کمی ہے، سواری کی کمی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس وقت مال کی ضرورت ہے اور سواری کی ضرورت ہے، جنگی ہتھیار کی ضرورت ہے۔ اے میرے صحابہ تم لوگ اس جنگ کے لیے اپنے تعاون کے دل کے دروازے کھول دو، تم لوگ بھرپور اس جنگ کے اندر مدد کرو، تعاون کرو۔ یہ اعلان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اپنے گھر جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر جاتے ہوئے سوچتے ہیں آج اچھا موقع ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکی کے معاملے میں ہمیشہ آگے رہتے ہیں، آج مجھے حضرت ابو بکر سے آگے نکلنا ہے۔ حضرات یہ صحابہ کرام تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے تو نیکی کے معاملے میں مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ کمپٹیشن کرتے تھے تو حصول جنت کے لیے کمپٹیشن کرتے تھے، اگر یہ مقابلہ کرتے تھے، اگر یہ دنیا کے اندر کمپٹیشن کرتے تھے تو ان کا مقابلہ نیک امور کے لیے ہوتا تھا۔ لیکن آج ہم کس معاملے میں کمپٹیشن کرتے ہیں؟ دنیا اور دنیا کی دولت کے لیے آج ہمارا کمپٹیشن ہے۔ آج ہمارا جو کمپٹیشن ہے وہ اس لیے ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا نام ہو جائے، دنیا کے اندر ہماری شہرت ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں جاتے ہیں، پورے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے آدھا مال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں اے عمر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عمر کہتے ہیں کہ میں آدھا مال چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ یہ سوچ کر کے، یہ بات چیت ہو کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر کھڑے ہیں، دل ہی دل میں مطمئن ہے کہ آج ہمیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نکلنا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں اے ابو بکر کتنا مال چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اہل و عیال کے لیے کیا رکھ کر کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ آج اسلام کو، آج دین کو میرے مال کی ضرورت ہے، میرا سارا مال اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ اے اللہ کے نبی میں اپنے گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے نام کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اس کے بعد میرے دل کے اندر یقین ہو گیا، میرے آنکھوں کے اندر آنسو آئے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آج کے بعد میں کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نیکی کے معاملے میں آگے نہیں نکل سکتا۔ حضرات یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کیا، پورے مال کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ اسی جنگ کا موقع ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اے میرے صحابہ صدقہ و خیرات کرو، مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، ماں ساد و سامان لے کر کے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، پھر 100 اونٹ لے کر کے آتے ہیں، 300 اونٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر 1000 دینار کا
ایک تھیلا لے کر کے آتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوش ہو کر کے فرماتے ہیں کہ آج کے بعد عثمان کوئی بھی عمل کرے، عثمان کو اس کا عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں۔ حضرات، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے پورا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ آج جب دین کے معاملے میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بہت پیچھے نظر آتے ہیں۔ فضول خرچی ہمارے پاس بہت زیادہ ہے۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہم دل کھول کر کے خرچ کرتے ہیں، لیکن جہاں پر مسجد کی زمین خریدنے کی بات آتی ہے، مدرسے میں پیسے دینے کی بات آتی ہے، تو ایک کروڑ پتی انسان، ایک چندہ کرنے والا بار بار گھومتا ہے، بار بار اس کے پاس چکر لگاتا ہے اور 100 روپیہ دے کر کے پھر بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرات، ہمارے دلوں کے اندر بخیلی آ گئی ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم صحابہ کرام کی صفت کو اختیار کریں۔ صحابہ کرام نے جس انداز سے مالی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کی ہیں، اس انداز سے ضرورت ہے کہ اگر اللہ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے تو ہم بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں مال کو خرچ کریں۔ اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام نے جسمانی قربانی بھی پیش کی ہیں، اور یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ جسمانی تکلیف کو برداشت کرنا یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے۔ اسلام قبول کر لیتے ہیں، امیہ بن خلف ان کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتے ہیں، تپتے ہوئے ریت پر لٹا دیے جاتے ہیں، اوپر سے بھاری چٹان رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے ہیں۔ عمار اور آل یاسر کا بھی معاملہ یہی ہے۔ آل یاسر کو آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ کفار و مشرکین ان کو ان کے ایمان سے پھیر نہیں پاتے ہیں۔ حضرات، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جسمانی قربانیاں اسلام کے راستے میں دی ہیں، جنہوں نے جسمانی تکلیف کو اسلام کے خاطر برداشت کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، بعض صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جانی قربانی بھی پیش کی ہیں۔ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اپنی جان کو اسلام کے لیے قربان کر دیا ہے۔ بیر معونہ کا واقعہ آپ نے بارہا سنا ہے۔ 70 کے 70 صحابہ کرام کو بلا کر کے لے جایا گیا۔ وہ سارے کے سارے صحابہ کرام، ان سے غداری کی گئی، اور سارے کے سارے صحابہ کرام اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرات، اسی طرح سے جنگ احد کے اندر 70 صحابہ کرام نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کو قربان کیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اسلام کے خاطر، ایمان کے خاطر اپنی جان کو قربان کیا ہے۔ اسی طرح سے حضرات، جانی قربانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے ذہنی اور دماغی قربانی بھی اسلام کے خاطر پیش کی ہیں۔ یہ ذہنی اور دماغی قربانی کیا ہے؟ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مکہ میں رہنا کفار و مشرکین نے مشکل کا بنا دیا، ان کے لیے مکہ کے اندر رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، بیوی بچے ساتھ ہے۔ سسرال والے آئے اور کہا، اے ابو سلمہ، یہ میری بیٹی کو کہاں لے کر کے جا رہے ہو؟ تم جا رہے ہو جاؤ، میری بیٹی کو لے جانے کی اجازت نہیں ہے۔ بیٹی کو چھین لے گئے، خاندان والے آئے، بچے کو چھین لے گئے۔ حضرات، باپ مدینے کے اندر موجود ہے، ام سلمہ یہ اپنے میکے کے اندر موجود ہے، اور بچہ خاندان میں موجود ہے۔ حضرات، ماں 1 مہینے تک مسلسل رو رہی ہیں، 1 مہینے تک مسلسل رو رہی ہیں، اور 1 مہینے تک ہی نہیں بلکہ بچے کی جدائی میں 1 سال تک مسلسل ماں روتی رہی۔ خاندان والے کو ترس آیا تو پھر رحم کر کے ام سلمہ کو اس بات کی اجازت دے دی گئی کہ جاؤ اپنے بچے کو لے کر کے ابو سلمہ کے پاس مدینے کے اندر چلے جاؤ۔ حضرات، یہ جو 1 سال کا ایک ذہنی ٹینشن تھا، ام سلمہ نے کیوں برداشت کیا؟ صرف اور صرف دین کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کرتے ہیں، ان کی والدہ ان سے کہتی ہیں، تم نے
محمد کریم کے دین کو اختیار کر لیا ہے، جب تک تم محمد کا انکار نہیں کرو گے، محمد کے شریعت کا انکار نہیں کرو گے، میں کھانا نہیں کھاؤں گی، میں پانی نہیں پیوں گی، عرب والے تمہیں ماں کا قاتل کہیں گے۔ حضرات ماں کو بہت سمجھاتے ہیں، بہت سمجھاتے ہیں، ماں نہیں سمجھتی ہے۔ آخر کار سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ماں کے سامنے کہتے ہیں، امی جان آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اگر اللہ نے آپ کو آج ایک جان دی ہے، اگر اللہ نے آپ کو ایک جان نہ دی ہوتی بلکہ اللہ نے آپ کو 100 جانیں دی ہوتی، میں ایک ایک جان کو نکلتے ہوئے دیکھ لیتا، مجھے ایک ایک جان کو نکلتے ہوئے دیکھنا منظور ہوتا، لیکن میں محمد کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ حضرات یہ جو والدہ کا ٹینشن تھا، ایمان کی وجہ سے والدہ نہیں کھا رہی تھی، ماں پانی نہیں پی رہی تھی، ان ساری چیزوں کو اس صحابی رسول نے کیوں برداشت کیا؟ ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، اپنے دین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ اسی طرح سے حضرات ذہنی اور دماغی قربانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے خواہشات کی بھی قربانی دی ہے۔ یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے کہ جلدی سے انسان اپنی خواہشات کی قربانی دے دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک انسان کے گھر میں رشتہ بھیجا، وہ انسان جس کے بارے میں رشتہ بھیجا گیا وہ انسان کالا کلوٹا تھا۔ لڑکی کے والد نے منع کر دیا کہ نہیں، مجھے تم سے رشتہ نہیں کرنا ہے۔ لڑکی نے ساری باتیں سنی، کہا ہے میرے ابو جان اس انسان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، یہ رشتہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے، آپ اس انسان کو منع نہ کریں، میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرات اس عورت کی، اس صحابیہ کی آپ جذبات کو دیکھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے لیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننے کے لیے اپنی زندگی کی جو بھی آرزوئیں ہیں، جو بھی تمنائیں ہیں، ساری چیزوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ حضرات تاریخ کے اندر اس بات کا بھی تذکرہ ملتا ہے، صحابی رسول کا نکاح ہو چکا ہے اور رخصتی ہونا باقی ہے۔ صحابی رسول کچھ پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، ابھی رخصتی کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے، ابھی میڈم کے لیے یا پھر جو بیوی آئے گی ان کے لیے کچھ سامان خریدنا ہے اور اس کے بعد پھر رخصتی کر کے بیوی کو اپنے پاس لے کر کے آنا ہے۔ اسی درمیان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد اعلان کرتے ہیں، اے وہ لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، جہاد کے لیے نکل پڑو۔ صحابی رسول اپنی خواہشات کی قربانی دیتے ہیں، وہ پیسہ جس پیسے کو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے لیے رکھ رکھا تھا، اس پیسے کو مارکیٹ میں لے جاتے ہیں، گھوڑا خرید کر کے لے آتے ہیں، جنگی ہتھیار خرید کر کے لے آتے ہیں اور پھر اسی وقت جنگ کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ حضرات یہ وہ صحابی رسول ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کی قربانی پیش کی ہیں۔ حضرات قربانی چاہے مال کی ہو، قربانی چاہے خواہشات کی ہو، قربانی چاہے جان کی ہو، قربانی چاہے جسمانی ہو، قربانی چاہے ذہنی اور دماغی ہو، ہر طرح کی قربانی صحابہ کرام نے پیش کی ہیں۔ حضرات ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر اسلام کی خاطر اس انداز کی قربانی پیش کرنے کی ضرورت پڑ جائیں تو ہمیں بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے مومنین بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ میرے مومنین بندے ایسے ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا ہے۔ اللہ رب العالمین سے جو وعدہ انہوں نے کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے پورا کیا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، اور وعدے کو پورا کرتے ہوئے بعض مومنین بندے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی جان تک کو قربان کر دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ مومنین بندے ایسے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنے کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد، نبی سے وعدہ کرنے کے بعد یہ لوگ کبھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں۔ حضرات ضرورت ہے کہ دور حاضر میں جب سارے کے سارے لوگ صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں،
ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی قربانیوں کو یاد کریں اور صحابہ کرام کی قربانیوں کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔